दोस्तों साथी अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आठवां कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्तफ़ीद करें। चर्चा है ऑडियो लीक्स का, और किरदार उसमें एक है जिसने इंगेज किया बाकी तीन लोगों को, इंतहाई अहम लोगों को। अदालत की आंख मचोली, पीटीए की 2 नंबरी जो पकड़ी गई है, और इस्तीफ़ों को चैलेंज, मरीम नवाज शरीफ साहबा की फुर्तियाँ, नून लीग और पीटीए की हम आहंगी, मगर किस पॉइंट के ऊपर। तो इन सब का अहाता करने की कोशिश करूंगा आज के वीलॉग में। तो जो ऑडियो लीक हुई है वो ऑडियो लीक हुई है जनाब परवेज़ इलाही की। तो परवेज़ इलाही ने 3 मुख्तलिफ लोगों से गुफ्तगू की है। 3 वीडियो ऑडियो लीक हुई हैं उनकी। तो पहला करैक्टर है जनाब जोजा साहब गालिबन लाहौर के वकील हैं, और शायद मैं भी उनको जानता हूँ। तो मुद्दा जो है ना वो तीनों वीडियो के अंदर वो एक ही है, तो टारगेट भी एक ही है। तो मुद्दा है मोहम्मद खान भट्टी का केस, क्योंकि उनकी बाजियाबी का केस। वो तकरीबन 8-10 दिन से गैब में परवेज़ इलाही की पाँव से ज़मीन निकली है, क्योंकि वो परवेज़ इलाही का तोता है। जिस तरह जिन का एक तोता होता है उस तरह परवेज़ इलाही का वो तोता है, और फ्रंट मैन है परवेज़ इलाही के। तो परवेज़ इलाही के जो है ना वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं। ये इसके पिछली जो है ना वो वजारत आला के दौर में जो अभी गई है। और दूसरा जोजा साहब वो कह रहे हैं कि जनाब जो है ना ये मोहम्मद खान भट्टी का केस उसके साथ लगवाएं, मज़ाहर हुसैन नकवी के साथ, जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, तो उनकी अदालत में ये केस लगवाएं। तो फिर बाद में ये फॉलोअप करते हैं आबा ज़ुबैरी साहब के। आबा ज़ुबैरी साहब शायद वो वकील हैं काफ़ी अरसे से मोहम्मद खान भट्टी के। तो वो अपडेट देते हैं परवेज़ इलाही साहब कि जनाब जोजा साहब ने केस लगवाना था, लगा दिया, नहीं लगवाया। तो उसी दौरान जो है ना एक और चीज़ जो है ना वो जिक्र होता है लाहौर के जो है ना वो CCPO लाहौर जनाब मोहम्मद गुलाम मोहम्मद डोगर साहब को, उनके तबादले का। तो जो कि मज़ाहर हुसैन नकवी साहब उसको देख रहे थे। तो ये आबा ज़ुबैरी साहब परवेज़ इलाही को याद नहीं कराते हैं कि उसके बारे में भी कुछ कीजिए। तो फिर तीसरी जो है ना वो ऑडियो लीक होती है, वो मज़ाहर हुसैन नकवी जनाब जस्टिस साहब के साथ परवेज़ इलाही की। तो वो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, तकल्लुफ़ बेतकल्लफ़ी में उनके साथ गुफ्तगू होती है पंजाबी में। तो जबकि पिछले वीलॉग में जब मैंने जिक्र किया था, तो का जो है ना एक आध दिन पहले, तो इसी केस को उन्होंने गुलाम मोहम्मद डोगर वाले को के ऊपर उन्होंने जनाब सिकंदर सुल्तान चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो बुलाया हुआ था अपनी अदालत में। तो उसकी उन्होंने वो पूछ रहे थे कि आपने इनका तबादला क्यों किया, आपको इतनी फुर्ती क्यों है तबादले करने की, इनका तबादला कैंसिल करें। तो इस तरह की ये उनकी गुफ्तगू हो रही थी। खैर ये तबादले के अंदर से इलेक्शन भी खैर निकल आया 90 रोज़ वाला। तो मगर यह कि कहने का मकसद ये था कि जो गुफ्तगू ये तीनों वीडियो उसको इंडोर्स करती है अदालत की प्रोसीडिंग, कि ये मज़ाहर हुसैन नकवी थे जो कि परवेज़ इलाही के इन्फ्लुएंस में है, और उनके कहने पर वो फैसले देना चाहते हैं, और ज़ाहिर है कि पीटीए की हमदर्द कोर्ट है ये। तो अब आता हूँ मैं अदालती आंख मचोली। तो पिछले वीलॉग में भी जैसे मैंने जिक्र किया था कि इमरान खान न्याजी ने 2 अदालतों के अंदर जो है ना प्रोटेक्टिव बेल जो है ना वो दायर की। एक बेंच है और एक जो है ना वो सिंगल है। तो तो शेख साहब की गालबन वो अदालत है सिंगल वाली। तो उसके अंदर जनाब उन्होंने तकरीबन 24 घंटे के अंदर जो है ना 8 उसकी समायतें हुई, 8 बार वक्फा हुआ। इमरान खान न्याजी का इंतज़ार करते रहे। इमरान खान न्याजी ने ना आना था ना आया। 24 घंटे में वो अदालत के अंदर वो पेश ही नहीं हुआ। तो हम जबकि जो है वो जूनियर वकील जो है ना वो कह रहे थे जी आ रहे हैं, ज़मान पार्क से निकल गए हैं, ये हुआ वो, बहरहाल वो नहीं आए। तो बिलाखिर वो जो इमरान खान न्याजी के वकला थे, तो उन्होंने दरख्वास्त वापस लेने का बोला, क्योंकि दूसरी कोर्ट में उन्होंने जहाँ से उनको रिलीफ मिलनी थी वहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी प्रोटेक्टिव बेल के लिए वो दरख्वास्त दायर कर दी हुई थी, पटिशन दायर कर दी हुई थी। तो जज साहब जो जब ये वापस करने लगे तो उनका अचानक ध्यान गया कि हलफनामे और वकालतनामे के ऊपर तो दोनों सिग्नेचर डिफरेंट थे। जज साहब ने उधर ही पकड़ दिया। बेल तो खैर उन्होंने कैंसिल कर दी अदम पैरवी की वजह से। तो उन्होंने बोला कि इस मामले को मैं टेकअप करूंगा, क्योंकि आपने अदालत को धोखा देने की कोशिश की है,
اور یہ توہین عدالت کا کیس بھی آپ کے اوپر ہو سکتا ہے۔ تو منڈے کو 20 فروری کو انہوں نے اس کیس کے حوالے سے عمران خان نیازی کو ذاتی طور پر بلایا۔ یہ 2 نمبری ان کی عدالت کے اندر عمران خان نیازی کی پکڑی گئی ہے۔ تو اب جو اگلا جو پوائنٹ ہے استعفوں کا، تو استعفوں کا اس سے قبل میں ایک اور چیز کا ذکر کرتا ہوں کہ فواد چودھری کی ملاقات ہوئی امریکی سفارتی عملے سے، ہائی رینک کے، تو ساتھ ہی جو ہے نا انہوں نے استعفوں کا بھی چیلنج کر دیا کہ کیا یہ حسن اتفاق ہے، یا اگر عمران خان کی اینک سے میں دیکھوں تو کیا یہ بیرونی سازش تو نہیں کہ اس حکومت کے خلاف جو موجودہ بیٹھی ہوئی ہے میاں شہباز شریف کی قیادت میں، تو استعفے انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں کہ جو 35 استعفے تھے 43 انہوں نے پہلے کیے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کے اوپر ڈی نوٹیفیکیشن کے اوپر عدالت نے اسٹے دیا ہوا ہے، اور سب پارٹیوں کو بلایا۔ مارچ کی کوئی ڈیٹ ہے، غالباً 8 مارچ کی ڈیٹ ہے اس کی، یا 16 مارچ کی ہے ڈیٹ، تو یہ بھی انہوں نے چیلنج کر دیا۔ اور فواد چودھری اور شاہ محمود قریشی کو ان کو شرم نہیں آتی، کیونکہ انہوں نے اسمبلی کے فلور کے اوپر جو ہے نا استعفے دے کر یہ اسمبلی سے گئے تھے۔ اسی طرح اسد کیسر بھی اور سوری بھی، اور یہ جتنے بھی پہلی لائن میں بیٹھے ہوئے ہیں بندے، تو یہ سارے انہوں نے یک زبان ہو کر بولا تھا کہ ہمارے استعفے، اور اسپیکر کو یہ ضد کرتے رہے ہیں کہ ہمارے استعفے لیں، جب تک انہوں نے قبول نہیں کیے۔ یہ بار بار یہ کہتے رہے ہیں کہ استعفے ہمارے قبول کرو، بلکہ انہوں نے سپریم کورٹ بھی غالباً گئے یا جانے کی انہوں نے کوشش کی کہ ہم سپریم کورٹ سے اپنے استعفے جو ہے نا یہ قبول کرواتے ہیں، سارے استعفے ایک دم میں قبول کیے جائیں، اور ابھی یہ استعفوں کی واپسی کے لیے یہ تگودو کر رہے ہیں، تو اس کے اندر یقیناً کوئی نہ کوئی کہانی کو مختلف ہوگی، جو پیچھے سے بیٹھ کر کوئی بندہ جو ہے نا یہ پلے کر رہا ہے، اس کا رائٹر کوئی اور ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی اسی طریقے سے اسمبلی کے اندر واپس جاتی ہے، اس کی پیونگ ہوتی ہے واپسی کی، تو یہ بہت خطرناک چیز ہوگی، کیونکہ یہ استعفے دینا یہ کوئی کھیل نہیں ہے، تو جس کو آپ نے کھیل بنا رکھا ہے۔ تو عمران خان نیازی کی گرفتاری، عمران خان نیازی پروٹیکٹیو بیل کیوں لینا چاہتے ہیں؟ تو یہ بھی ایک بڑا اہم سوال ہے۔ وہ سیدھے جا سکتے ہیں، کیونکہ زبان پاک سے گرفتاری ان کی کوئی ممکن لگتی نہیں ہے، کیونکہ عمران خان نیازی بزدل انسان ہے، تو جب بھی ان کو خطرہ ہوتا ہے، جب بھی کہ میری گرفتاری ہونے والی ہے جناب، یہ فوری طور پر جو ہے نا سوشل میڈیا پر یہ کال چلا دیتے ہیں، ٹکر چلا دیتے ہیں اپنے مخصوص ٹی وی چینلز کے اوپر، لوگ جو ہے نا وہ آ جاتے ہیں، اور یہ ڈیوٹیاں اس نے لگائی ہوئی ہیں کہ جناب جس طرح فیکٹری میں شفٹیں چلتی ہیں کہ جناب جو ہے نا یہ 50 بندے اس کے آئیں گے، 50 اس کے آئیں گے، اتنے گھنٹے یہ رہیں گے، اتنے گھنٹے وہ رہیں گے ادھر، باقی اللہ گلا شور شرابہ موج مستی سارا، یعنی کہ ہر طرح کا کام ہو رہا ہے جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں، تو کھانے پینے سے لے کر باقی بھی سارے کام زمان پارک کے باہر یہ ساری سہولت میسر ہے، تو ہر بندہ اپنے اپنے مقصد لے کر جاتا ہے، تو اس مقصد کے اندر وہ کامیابی ہوتا ہے۔ ہیومن شیلڈ کے اندر جو ہے نا عمران خان نیازی بیٹھے ہوئے ہیں، آلدو کہ پنجاب حکومت کے خرچے کے اوپر انہوں نے بلٹ پروف شیشے بھی لگائے ہوئے ہیں، ایون کہ باتھ روم کے اندر بھی ان کے بلٹ پروف شیشے ہیں، تو اتنے یہ عمران خان نیازی بہادر ہیں۔ تو پروٹیکٹیو بیل وہ اس لیے لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کو یہ شاید انہوں نے یہ سمیل کر لیا ہے کہ اب ان کی گرفتاری آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو یعنی کہ کسی بھی وقت ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے، تو وہ گرفتاری پنجاب کے اندر نہیں دینا چاہتے، نہ ہی وہ دینا چاہتے سندھ کے اندر، وہ گرفتاری دینا چاہتے ہیں کے پی کے اندر۔ تقریباً کوئی 8-9 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے، اور پنجاب کے اندر جو ہے نا ان کو یہ محسن نقوی صاحب جو پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کو وہ سہولتیں فراہم نہیں کریں گے جو رانا ثناء اللہ نے بولا تھا کہ 2 چیزیں ان کو نہیں ملے گی۔ رانا ثناء اللہ نے تو ایک ہی بولا تھا، تو دوسری میں کہہ دیتا ہوں کہ جن کی ان کو اڈکشن ہے، دونوں چیزوں کی اڈکشن ہے، تو کے پی کے اندر جو ہے نا ان کو کم از کم ایک تو جو ہے نا وہ وافر مقدار میں مل سکتی ہے، اور کے پی کے اس کے اندر جو ہے نا یہ مشہور بھی بڑا ہے، تو اس لیے وہ وہاں پر گرفتاری دینا چاہتے ہیں عمران خان نیازی جا کر، اگر ان کے پاس کوئی چارہ نہ ہوگا۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر یہ کس رخ پر یہ چیزیں چلتی ہیں۔ اب مریم نواز شریف صاحبہ کی پھرتیاں، تو مریم نواز شریف صاحبہ کو دوبارہ لانچ کیا گیا ہے، تو وہ جا رہی ہیں کارکنوں سے اپنے ورکر کنونشن کر رہی ہیں، ورکر کنونشن ان کے گو کہ اتنے کامیاب تو نہیں ہو رہے، مگر یہ کہ چلے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کی چل رہی ہے،
تو اس وقت موجودہ حکومت کی جو صورت حال ہے اس کا ادراک مجھے بھی ہے، آپ کو بھی ہے، ہم سب کو ہے۔ عمران خان نیازی نے جو برودی سرنگیں بچائی تھیں اور اس کے بعد سے اس نے حکومت کو جس طرح انگیج کر کے رکھا ہوا ہے، مختلف یعنی کہ مختلف ذریعے سے، کبھی استعفوں سے، کبھی جو سو کالڈ لانگ مارچ سے، کبھی جناب جو ہے نا اسمبلیاں ڈیزالو کر کے، یعنی کہ انسرٹنٹی کی سچویشن اس نے پاکستان کے اندر اس نے پیدا کی ہوئی ہے۔ تو حکومت بھی جو ہے نا پوری طرح توجہ نہیں دے رہی، یہ اپنی معیشت کو کنٹرول کرنے کے لیے، مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ ایک وجہ تو یہ ہے عمران خان نیازی سے منسلک سارے فیکٹر، اور دوسرا فیکٹر یہ ہے کہ نون لیگ کے اندر جاری جو پاور گیم ہے، تو کیونکہ یہ وراثت کا مسئلہ بھی ہے کہ نون لیگ کی جو ہے نا وہ قیادت کون کرے گا، اور اس کے اندر نون لیگ کے اندر واضح طور پر جو ہے نا کیمپ بھی ہیں، ڈفرینٹ پاکٹس ہیں، تو کوئی شہباز شریف کے ساتھ ہے، کوئی خاقانی کے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ ہے، کوئی مریم کے ساتھ ہے، تو اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے گروپ جو ہے نا وہ ہے، تو اس وجہ سے بھی نون لیگ وہ اس طرح ڈلیور نہیں کر رہی۔ حالانکہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تو انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے پاکستان کے لیے کافی جو ہے نا وہ کوریڈور کھولے تھے معیشت کے لیے، تو انویسٹمنٹ کے لیے، لون کے لیے، تو مگر حکومت جو ہے نا پوری طرح سے فائدہ نہیں اٹھا رہی۔ تو مریم صاحبہ کمال ہوشیاری سے، چلاکی سے یہ کہہ رہی ہے، ابھی چاندے کو انہوں نے ورکر کنونشن کیے ہیں، تو ان کا ایک بیان جو ہے نا بڑا سرکولیٹ کر رہا ہے کہ یہ ہماری حکومت نہیں، یہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے۔ تو ہماری حکومت تب ہوگی جب میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا وہ وزیر اعظم بنیں گے، تب نون لیگ کی حکومت ہوگی، تو اس حکومت کی جو ناکامیاں ہیں اس کے ذمہ دار ہم نہیں۔ تو کیا کمال ہوشیاری سے اپنے آپ کو وہ جو ہے نا وہ سائیڈ لائن کر رہی ہیں۔ تو یہ مسلم لیگی تو اس چیز کو مان کر تالیاں بھی بجا سکتے ہیں مریم نواز شریف کے حوالے، مگر سیاست کا طالب علم ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا وہ کبھی بھی ایگری نہیں ہوگا، تو یہ چورن اس کی دکان پر نہیں بکے گا۔ تو یہ آپ اپنے لیے اور جو ہے نا یہ گڑھے کھود رہی ہیں مسلم لیگ نون کے لیے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ دے کر آپ کو اپنے باہمی اختلافات بلا کر معیشت کے اوپر جو ہے نا وہ توجہ دینی چاہیے، جس کا فیکٹری جو ہے نا عام پاکستانی ہے، جو کہ اس حکومت کو گالیاں نکال رہا ہے، وجہ چاہے اس کی عمران خان ہے اور آپ کی اندر کی جو ہے نا لڑائی ہے، تو مگر یہ کہ پے اس کی پرائز جو ہے نا عام لوگ کر رہے ہیں، تو لوگوں کو سہولت جو ہے نا وہ دینی چاہیے۔ تو اب آخری جو نقطہ، جو آخری پوائنٹ تھا میرا اس ویلا کے اندر، تو خیر چلے اس سے پہلے میں ایک اور ذکر کرتا جاؤں کہ یہ جو مظاہر حسین نقوی کی ایک خاصیت ہے، تو پہلے میں بیان کرنا بھول گیا ہوں کہ ان کے جو ایک ٹیگ لگا ہوا نا، ٹیگ ان کا یہ لگا ہے کہ جب وقار سیٹھی صاحب نے مشرف کو سزائے موت دی تھی اور انہوں نے بولا تھا کہ اگر یہ باہر مر بھی جائے تو 3 دن تک ان کی جو ہے نا لاش ڈی چوک کے اوپر لٹکائی جائے، تاکہ آئین کے ساتھ کھلواڑ کرنے والے کی کوئی جرت نہ کر سکے مستقبل کے اندر۔ تو وہ بینچ جو وقار سیٹھی صاحب جس بینچ کا حصہ تھے، تو اس بینچ کو ہی جو ہے نا وہ کینسل کر دیا، اس کی لیگیلٹی کو جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا مظاہر نقوی نے۔ تو یہ ان کا جب وہ بینچ ہی ختم ہو گیا، اس کی کوئی لیگل حیثیت ہی نہیں تھی، تو اس کا فیصلہ کہاں پر جائے گا۔ تو یہ ان کی جو ہے نا یہ ان کی جو ہے نا پروفائل میں یہ چیز ہے، اور یہ تا قیامت ان کی پروفائل میں یہ چیز رہے گی۔ اب میں آتا ہوں ہم آہنگی کی طرف، پی ٹی آئی اور نون لیگ میں ہم آہنگی، تو دونوں کی سوچ ایک جیسی ہے، کیونکہ دونوں کا خمیر ایک ہی مٹی سے اٹھا ہوا ہے۔ تو وہ مٹی اسٹیبلشمنٹ کی مٹی ہے، وہ مٹی افواج پاکستان کی مٹی ہے۔ تو اس مٹی نے مسلم لیگ نون کو بھی جو ہے نا وہ کرو کیا، تو وہ ان کا بت بنایا، بت بنا کر اس کے اندر جان ڈالی، اور پھر جو ہے نا سیاسی میدان میں ان کو چھوڑ دیا، اور ان کی بیک سپورٹ بھی کرتے رہے۔ میاں نواز شریف صاحب تو خیر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، عمران خان نیازی کھڑے نہیں ہوئے۔ تو چونکہ ان کا خالق ایک ہی ہے، ایک ہی مٹی سے ان کی جو ہے نا وہ بنے ہوئے ہیں، تو سوچ بھی ان کی ایک ہی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا 2021 میں پی ڈی ایم کا مارچ میں اجلاس تھا، جب پیپلز پارٹی نے پی ڈی ایم سے اپنی رہیں جدا کر لی تھی صرف ایک نقطے کے اوپر۔ تو نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان چاہتے تھے، پیپلز پارٹی کے علاوہ تمام پی ڈی ایم جو ہے نا وہ چاہتی تھی، اے ایل پی تو پہلے ہی زیادہ ہو چکی تھی،
तो वो चाहते थे कि हम सड़कों पर आएँ, इस्तीफ़े देकर और एहतजाज करें, इमरान खान नेज़ी की हुकूमत को एहतजाज करके करें। जबकि पीपल्स पार्टी कहती थी नहीं, हमने पार्लियामेंट को इमरान खान न्याजी के लिए नहीं खुला छोड़ना, जो इस्तीफ़ों की ऑप्शन आखिरी है। तो मियाँ साहब को जरदारी साहब ने ऑफ़र की कि मियाँ साहब आपको इतना ही शौक़ है सड़कों पर आने का, तो आप इंग्लैंड में बैठे हुए आप पाकिस्तान आएँ, तो मिलकर जद्दोजहद करते हैं। तो मरियम साहबा ने बोला कि मियाँ साहब की जान की ज़मानत जो है ना वो कौन देगा, तो उनकी जान की हिफाजत की ज़मानत कौन देगा, तो जब तक ज़मानत नहीं मिलेगी मियाँ साहब नहीं आएंगे। तो यही काम इमरान खान न्याजी के वकील अजहर सईद ने किया, अजहर सदीक ने, सॉरी। तो अदालत उनको इमरान खान न्याजी को बार बार बुला रही थी कि आप आएँ ज़मान पार्क से, तकरीबन 5-10 मिनट का रास्ता है, चंद किलोमीटर का रास्ता है ज़मान पार्क से हाई कोर्ट तक का। तो अजहर सदीक साहब फरमाते हैं कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो उनको जो है ना वो उनकी जान की ज़मानत कौन देगा। तो जो वो आते हैं इधर हाई कोर्ट तक, कौन उनकी जान की ज़मानत देगा। तो ये इनकी चीज़ जो है ना आपस में मुश्तरक है। और आप अगर दूसरी तरफ भी देखें तो इमरान खान न्याजी ह्यूमन शील्ड बनाकर जो है ना वो बैठा हुआ है ज़मान पार्क के बाहर। तो जबकि अगर, क्योंकि ये पॉलिटिकल हैचरी से निकले लीडर हैं, तो दूसरी तरफ अगर जाए मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो लीडर थी, तो साया कारसाज होता है, तो वो कारसाज के ऊपर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो है ना, सैकड़ों हमारे कारकुन शहीद होते हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अगले ही दिन चंद घंटे बाद जो है ना कारकुनों के दरमियान होती हैं, हस्पताल में होती हैं। तो ये फ़र्क होता है एक अवामी लीडर का और बूटों में पलकर जवान होने वाले आर्टिफिशियल लीडर्स का। तो इस फ़र्क को आपको भी जानना चाहिए, मुझे भी जानना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीलाग वाच करने का। इंशाल्लाह फिर किसी अगले वीलाग में दोबारा हाजिर हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।